ہوتی رہی. اب جناب وہ پورے 12 مہینے تک بس جنوری کے پہلے جمعے کو جمعہ ہفتہ اتوار میں مدنی قافلے کا مسافر بن جاؤں گا مثلاً، یا جو بھی آپ کو آسانی ہو. تو جنوری فروری ہر مہینے کم از کم 3 دن مدنی قافلے میں سفر کروں گا. یہ نیت کر لیں. پورے سال میں ایک ماہ 1 منتھ مدنی قافلے کا بھی سفر کرنے کا ہوتا ہے. یہ بھی ہم ایسا بھائیوں کو دیتے اور نیک اعمال میں بھی یہی ہے. تو آئندہ سال میں 23 میں انشاءاللہ پورے ماہ کا بھی سفر کروں گا مدنی قافلے کا. تو اس طرح کی اچھی اچھی نیتیں. نمازوں کی اگر جماعت میں کوئی کمزوریاں تھیں تو اب میری کوئی جماعت نہیں جائے گی انشاءاللہ. میں جماعت نماز پڑھا کروں گا. عیسائی بہنیں بھی نیت اپنے حسب حال اپنی کیفیات حالات کے مطابق کرتی ہیں کہ میں بھی نمازوں میں سستی نہیں کروں گی. بلکہ عیسائی بہنوں کے لیے تو زیادہ مشکل بھی شاید نہیں ہے. تہجد اگر یہ پڑھنا چاہے نا تو ان کو اول وقت میں فجر پڑھنا مستحب ہے، بہتر ہے، افضل ہے کہ اول وقت میں فجر پڑھیں. تو یہ تھوڑا رات ختم ہونے سے کوئی 20-30 منٹ 12 منٹ یہ اگر پہلے یہ جاگ کر وضو کر لیں اور زیادہ نہیں پڑھتے 2 نفل پڑھ لیں تہجد کے. اب آپ 2 نفل پڑھیں گی کریں گے اتنے میں وہ فجر کا وقت شروع ہو جائے گا. آپ مزے سے فجر کی نماز پڑھ لیں، نو پرابلم. 2 رکعت میں آپ کو تہجد مل جائے گی. تو اس طرح مطلب ایک اچھی اچھی نیتیں ابھی سے عیسائی بہنیں بھی کرے، عیسائی بھائی بھی کرے، اور مطلب اس طرح اپنے آپ کو نیکیوں میں آگے بڑھائیں. تو آپ یہ ہے کہ نیو ایئر منانے والے اور وایا مدینہ جنت میں جانے والے کام کرنے کرانے والے. ورنہ تو پھر یہ کہ یہ جو فائرنگ ہے، جس طرح شرابیں پی رہے ہیں، اور جس طرح یہ گناہوں میں فحاشی اور عریانی اور بے حیائی کے ساتھ جو نیو ایئر نائٹ مناتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ جہنم میں جانے کی ترکیب ہوتی ہے ان کی. اب شراب کے نشے میں جس کو گولی لگ جائے، اب سوچو سی کیسی موت، کیسی بری موت ہے نا. کتنا مطلب ہے نا، ان کو ڈر نہیں لگتا یار. اسی طرح زہریلی شراب ہوتی ہے، کبھی زہریلی شرابوں سے بھی مارے جاتے ہیں. کچی شراب پی لیتے اس سے مارے جاتے ہیں. اور پتہ نہیں کیا کیا یہ پورے سال کا گلا سرا اسٹاک بھی اس یہ نیو ایئر نائٹ کے نام پر بک جاتا ہوگا. اور پوائزن مطلب یہ پی کر کتنے جنے ہلاک ہو جاتے ہوں گے. اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچائے. اور جتنے میرے مسلمان بھائی، اسلامی بھائی سن رہے ہیں اور کہیں اگر یہ اس میں تیاری کر رہے ہیں آنے جانے کی، مہربانی کر کے توبہ کر لیں، اس ارادے سے باز آ جائیں، نہ جائیں. اگر پہلے کبھی کیا تھا اس سے توبہ کر لیں اور آئندہ کبھی بھی نہ جائیں. اپنی اولاد کو بھی نہ جانے دیں. بلکہ اگر آپ کے گھر کے باہر کوئی اس طرح اللہ گلہ ہو رہا ہے تو دروازے کھڑکیاں بند کر دیں اچھی طرح کہ آپ کو یہ گندی گندی آوازیں بھی آپ کے کانوں میں نہ آئے. ایسا کر لیں. اس سے بچنا ہے، ہر صورت میں بچنا ہے. یہ نہیں کرنا. نہ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ، نہ یہ مطلب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ طریقہ بتایا، نہ قرآن کریم میں یہ طریقہ بتایا. اس طریقے سے تو سب نے منع ہی کیا ہمیں، اور بچنے ہی کا کہا گیا ہے گناہوں سے. تو اس رات یہ اس طرح کی اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں. بہت ساری اس طرح کی نیتیں آپ کر سکتے ہیں جو قرآن کریم نہیں پڑھے ہوئے، نہیں سیکھا. یہ ہے کہ بس آپ میں ہوں اور اللہ پاک کا پاک کلام سینے سے لگا کر سر پہ رکھ کر اب بس میں نے اس کو اپنایا اور یہ پڑھنا شروع کر دیں، سیکھنا شروع کر دیں، تلاوت شروع کر دیں. درود شریف میں کوتاہی تھی، کمزوری تھی تو اور پڑھیں اور بڑھائیں اور بڑھائیں. اس کی تعداد درود پاک پڑھتے رہیں کہ کوئی لمحہ، کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ کاش ہمارا خالی ہی نہ جائے. خالی بیٹھے ہیں تو اللہ 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 کرنا شروع کر دیں، درود شریف پڑھنا شروع کر دیں. اس طرح کی کوئی اچھی اچھی نیتیں اگر غور کرتے رہیں تو اللہ کرے گا بہت ساری نیتیں آپ کر پائیں گے انشاءاللہ. ماں باپ کی نافرمانی کی ہے تو ماں باپ کے ہاتھ جوڑ کے پاؤں پکڑ کے معافیاں مانگ لے، آئندہ فرما برداری کا عہد کریں، توبہ بھی کریں، ہر گناہ سے توبہ کر کے صاف ستھرے ہو جائیں اور یوں مطلب نیو ایئر نائٹ کو منائیں آپ. تو مدینہ مدینہ. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے.
ماشاء اللہ آمین بجائی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ امیر اہل سنت نے نیو ایئر ریزولوشن جو سوال تھا اس کا کیا شاندار جواب عطا فرمایا ہے۔ دنیا بھر میں یا سیدی بہت سارے لوگ جو ہیں نیو ایئر ریزولوشن لکھتے بھی ہیں کہ ہم نے نئے سال میں اپنے آپ سے کیا وعدے کرنے ہیں، آپس میں شیئر بھی کرتے ہیں، پوچھتے ہیں تمہاری نیو ایئر ریزولوشن کیا ہے، وہ بتاتا ہے کہ میرا یہ ارادہ ہے، جیسے سوال بھی کیا گیا۔ تو امیر اہل سنت نے مدنی چینل کے ناظرین یوں سمجھیے کہ ہم سب کو بہت خوبصورت نیو ایئر ریزولوشن دے دی ہے، بڑے پیاری نیتیں اور ارادے ہمیں عطا فرما دیے کہ اگر ہم یہ نیتیں کریں کہ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، تہجد کی نیت بھی ہو، نیک اعمال کی نیت ہو، مدنی قافلے کی نیت ہو، ماں باپ کے ادب کی نیت ہو، تو سبحان اللہ یہ کتنا خوبصورت سال ہو جائے گا۔ یا سیدی آپ ہمارے لیے یہ بھی دعا کر دیں کہ 2023 کا جو سال ہے یہ ہمارے لیے مدینے والا سال بھی بن جائے، حج والا سال بھی بن جائے، اللہ کرے رمضان بھی عافیت سے ملے تو پورے روزے رکھنے والا سال بھی بن جائے، اعتکاف کی اللہ توفیق دے تو لوگوں کے لیے اعتکاف والا سال بن جائے۔ تو ماشاءاللہ یہ نیو ایئر ریزولوشن جو آپ عطا کر رہے ہیں یہ نوجوانوں میں بڑا آج کل جو ہے اس پر ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ کی تمام باتوں کو ماشاءاللہ اگر کوئی غور سے سنے اور 2023 کی امیر اہل سنت کی طرف سے میں جو نیو ایئر ریزولوشنز ملی ہیں اس کو اگر ہم نوٹ کر لیں اور اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ شاید یہ زندگی کا یادگار سال بن جائے، اور اللہ کرے آئندہ سارے سال ایسے گزریں، اس سے اچھے گزریں انشاءاللہ۔ آمین اللہم آمین اللہم آمین۔ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ ماشاءاللہ اعتکاف کی آپ نے ترغیب دلائی ہے۔ حاجی شاہد ہمارے نگران پاکستان مشاورت اس وقت بدین میں ہیں، اور وہاں پر بھی جو عاشقان رسول موجود ہیں انہوں نے بھی 35 نام تو ہاتھوں ہاتھ لکھے گئے ہیں وہاں پر۔ حاجی ایاز بتا رہے ہیں کہ ایک ماہ کا پورے ماہ رمضان کا اعتکاف عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہے بدین سے۔ یا سیدی آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ ہمارا ایک طرح سے یہ احتجاج ہوگا کہ ایک طرف رقص و سرور کی محفلیں اور ایک طرف ہم ان سے بیزار ہیں اور اللہ رسول کی باتیں کریں گے، تو وہ شعر مجھے یاد آ رہا تھا، میں چاہوں گا اس کی تھوڑی وضاحت بھی ہو جائے اور پھر اس کے بعد آپ کی وضاحت کے بعد نعت خواں اس کو طرز میں بھی سنا دیں کہ وہ شاعر کہتا ہے نا، کہیں پہ رونق ہے مہکشوں کی، کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی، یہ کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ آج رات فیضان مدینہ میں جو موجود ہیں ان کے لیے کتنی بڑی سعادت ہے، مدنی چینل پہ موجود ہے کتنی بڑی سعادت ہے کہ واقعی دنیا میں بہت طرف گناہوں کا سیلاب ہوگا، آج اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے۔ تو حضور یہ تھوڑا سا اس شعر کی اگر مزید وضاحت ہو جائے، اور اس پر ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس موقع پر گناہوں کا جو سیلاب آیا ہوا ہے ہمیں اس محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے۔ اب وہی کہیں پہ میں کش شرابی کو بولتے ہیں، کہیں پہ رونق ہے میں کشوں کی، کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی۔ کہیں پہ رونق ہے مہکشوں کی، کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی، یہ کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں۔ یہ شاید یہ پتہ نہیں الگ الگ لوگوں کو بول رہے ہیں شاعر، یہ غالباً نیازی صاحب کا عبدالستار نیازی کا شعر ہے میرے خیال ہے۔ تو کہ میکش سے مراد یہ کہ وہ عشق رسول کی شراب پینے والے میکش بھی تو مراد ہو سکتا ہے نا، تو دل جلے تو وہ بھی عشق رسول میں دل جلانے والے ہیں۔ پھر یہ کہ یہ کتنے خوش بخت ہے کہ یہ مطلب یعنی کہ عشق رسول کی شراب پی کر عشق رسول میں غم مصطفیٰ میں دل جلا کر اپنی محفل سجائے ہوئے ہیں، شاید یہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اور وہ بھی ہو سکتی ہے جو آپ سمجھے تھے کہ کہیں لوگ شرابیں پی رہے ہیں، کہیں یہ کہ عشق مجازی میں اپنی آخرت داؤ پہ لگائے بیٹھے ہیں، اور کہیں یہ کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کی محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ اسی کلام کا پھر اگلا شعر ہے نا حضور، میرے آقا کی مدح سرائی اہل سنت کے حصے میں آئی، بگڑی آقا نے سب کی بنائی، ہم بھی قسمت جگائے ہوئے ہیں۔ کہیں پہ رونق ہے مفلسوں کی، کہیں پہ رونق ہے دل جلوں کی، ہم کتنے خوش بخت ہیں جو نبی کی محفل سجا رہے ہیں۔ یہ شاید کسی اور کا شعر ہو، یہاں کچھ وزن ساکت الوزن ہے، کسی نے شعر بھیجا، کہیں پہ رونق ہے مفلسوں کی، کہیں پہ رونق ہے دل جلوں کی۔ اس کے بعد والا جو مصرع ہے اس کا ساکت الوزن معلوم ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ کہ چلو شعر پڑھا دو، شعر اگر صحیح تعویل کے ساتھ جو میں نے عرض کی تو ہے تو درست۔ کہیں پہ رونق ہے مہکشوں کی، کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی، کہیں پہ رونق ہے مہکشوں کی،
جلوں کی وہ کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں، وہ کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت۔ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، وہی بلایا ہے مصطفیٰ نے، وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا کر کوئی دیوانہ، بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا کر کوئی دیوانہ۔ چلو نیازی تمہیں مدینے، مدینے والے بلا، ایک شاخہ چلو نیازی تمہیں مدینے، مدینے والے بلا رہے ہیں۔ انشاءاللہ 2023 مدینے والا سال ہو جائے، حضور دعا فرما دیں، عمرے اور حج والا سال ہو جائے۔ آمین 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 آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سال حج نصیب کرے، میٹھا مدینہ دکھائے، اور جب تک جیئیں ہر سال اللہ کرے حج کرتے رہیں، مدینے کی حاضری سے مشرف ہوتے رہیں۔ دینی ہو یا دنیاوی، اردو ہو یا انگلش، منتھلی میگزین پڑھنے والوں کی ایک تعداد ہے۔ آپ کی اپنی دعوت اسلامی نے اس علمی میدان میں متعارف کروایا، بچوں، بڑوں اور خواتین سب کے لیے مفید معلومات سے بھرپور، اٹریکٹیو، امیزنگ اور انفارمیٹیو ماہنامہ فیضان مدینہ۔ انشاءاللہ 5 جنوری 2023 سے 12 جنوری 2023 تک ہم منانے جا رہے ہیں ہفتہ ماہنامہ فیضان مدینہ، جس میں آپ جان سکیں گے اس ماہنامے کی مزید خصوصیات و فوائد۔ تو پھر گھر، آفس، سکولز، کالجز، یونیورسٹیز اور اپنے لیے ماہنامہ فیضان مدینہ 2023 کی بکنگ کروائیں۔ اس بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے کال سینٹر نمبر پر رابطہ کریں۔ مکتبۃ المدینہ، ماشاءاللہ یہ ہفتہ ماہنامہ فیضان مدینہ منایا جا رہا ہے۔ دنیا بھر کے ناظرین سے، بالخصوص پاکستان میں رہنے والوں سے گزارش ہے کہ جو نمبر بتایا گیا اسکرین پر، اس پہ رابطہ کیجئے اور اپنی بکنگ کروا لیں۔ ہر مہینے آپ کے گھر پر ایک ایسا میگزین پہنچے گا جس میں اس مہینے سے متعلق معلومات بڑوں کے لیے، بچوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے، تاجران کے لیے، اور بہت سارے ایسے ٹاپکس مبلغین کے لیے بھی ہوتے ہیں کہ بیانات کرنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ شاید سینکڑوں کتابوں سے پڑھ کر ہم جو حاصل کر سکیں وہ سب کا یوں سمجھے کہ عطر اور نچوڑ ہمیں اس رسالے میں مل جاتا ہے۔ اس پہ ریٹ بھی لکھے ہوئے ہیں کہ 2500 روپے سالانہ میں ہمیں ہمارے گھر تک پہنچنے کا، جس میں ڈاک کا خرچہ بھی شامل ہے، کلرڈ میگزین، اور اگر بلیک اینڈ وائٹ منگواتے ہیں تو 1700 روپے میں ہمیں پہنچ جائے گا۔ تو بہت ساری چیزوں پہ ہم خرچ کرتے ہیں، ہر مہینے ہمارے گھر پر یہ پہنچ سکتا ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے گھر پہ انگلش لٹریچر ہو، جو ہمارے بچے پڑھیں تو ان کی انگلش امپروو ہو، تو کچھ لوگوں نے ماہنامہ فیضان مدینہ انگلش بھی منگوانا شروع کر دیا ہے۔ تو آپ ماہنامہ فیضان مدینہ انگلش بلوا لیں تو آپ کے بچوں کی ریڈنگ بھی بہتر کر دی ہے، تو ریڈنگ بہتر بھی ہو جائے گی اور اس کے ذریعے دینی معلومات بھی ملنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ آپ ان نمبرز پہ رابطہ کر کے مزید معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو نیا سال آ گیا، تو اس میں نئے سال میں یہ ماہنامہ فیضان مدینہ، ہفتہ ماہنامہ فیضان مدینہ منایا جا رہا ہے۔ تو کیا یہ اچھا ہو کہ جن کی بکنگ نہیں ہے وہ فوراً سے پیشتر سارے سال کی بکنگ کروا لیں۔ بکنگ ختم بھی ہو گئی نیا سال منا سکتے ہیں۔ بہت ساروں کی بکنگ اب ختم ہو رہی ہوگی تو وہ بھی کروا لیں نا، رینیو بھی کروا لیں۔ جی ہاں جی ہاں، بکنگ ختم ہو رہی ہے تو کروا لیں، دوسروں کو ترغیب دلائیں
اور وہ بھی مطلب ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ کروائیں. یا اللہ پاک جو کوئی ماہنامہ فیضان مدینہ کی کم از کم 1 سال کے لیے بکنگ کروائیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں. یا اللہ پاک اس سے پہلے انہیں موت نہ آئے جب تک تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں جلوہ نہ دیکھ لیں. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. غار علی بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے. تو حضرت صاحب کا پیر صاحب کا ہم دیکھ رہے تھے بیان کہ مسجد مطلب آپ گھر میں بنا سکتے ہیں. مسجد بیت پہ بات ہو رہی ہے سر. مطلب آپ تھوڑی سی ہمیں کوئی گائیڈ لائن یا کوئی وظیفہ کوئی مطلب عمل بتائیں کہ مطلب عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جہاں زیادہ عبادت ہوتی ہے جنات وغیرہ ہوائی چیزیں جو ہوتی ہیں وہاں پہ زیادہ وہ مطلب حاوی ہو جاتی ہیں. باپا جان میرا نام محمد عمر رضا اطاری ہے اور یہ ہمارے گھر کی مسجد بیت ہے. سبحان اللہ. یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ مسجد بیت بنائیں گے وہاں یا جہاں زیادہ عبادت ہوتی ہے وہاں وہ بلائے اور جنات آتے ہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ عبادت تلاوت ذکر و اذکار کی برکت سے بلائیں دور ہوتی ہیں. بلائیں آتی ہیں گندگیوں سے گناہوں سے مطلب گناہوں کی گندگیوں سے بلائیں آتی ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں مسجدیں یعنی مساجد البیوت یہی مسجد بیت بنانے انہیں پاک صاف اور خوشبودار رکھنے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں. حوالہ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ. تو یوں مسجد کا تو حدیث پاک میں ترغیب دلائی گئی ہے کہ مسجد بیت گھر میں بنائی جائے. تو اس کی برکت سے انشاءاللہ بلائیں دور ہوں گی. اعتکاف میں بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھیں گے تو یوں ہو جائے گا پاگل ہو جائیں گے. اور یار یہ روڈوں پر جو پاگل پھرتے تو سارے کیا اعتکاف کیا تھا ان لوگوں نے؟ یا جن کو جن چڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں آصف زدہ ان کو پوچھو کہ دن میں کتنے پارے تلاوت کرتے تھے کتنے نفلیں پڑھتے تھے جو اب ان کو جن چمٹ گیا ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ خالی لوگ بس شیطان نے باتیں بٹھا دی ہیں. یہ بالکل ذہن بنا لے گا اللہ اور رسول کے ذکر سے بلائیں آتی نہیں ہیں بلائیں دور ہوتی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ فرض نماز کے بعد کے نفل بیٹھ کر پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کو افضل اور بہترین سمجھتے ہیں. اور کچھ اس طرح بھی مشاہدے میں آیا ہے کہ بعض حضرات اگرچہ دیگر نوافل تو کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں لیکن عشاء میں وتر کے بعد کے نوافل کو خاص طور پر بیٹھ کر پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں اور اس پر یہ دلیل دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کے بعد کے نوافل بیٹھ کر ادا فرمائے تھے اور یہ نوافل بیٹھ کے پڑھنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہتے ہیں. اسی طرح معاشرے میں تہجد کے وقت کے متعلق بھی شش و پنج کی سی کیفیت محسوس ہوتی ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ رات 12 بجے تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عشاء کا وقت ختم ہونے پر تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے نزدیک جب رات کے پورے 2 بجے تب تہجد کا وقت اسٹارٹ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیا عشاء کے بعد سونا ضروری ہے تہجد کے لیے اور کیا عشاء کے وتر اور نوافل تہجد کے وقت میں پڑھنا افضل ہے؟ پلیز شیخ بتائیے آخر درست کیا ہے؟ بیٹھ کر نوافل پڑھنا ہے تو جائز مگر یہ کہ بلا عذر ہو تو ثواب آدھا ملتا ہے. رائے کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھ کر نماز پڑھنا نفل تو اس کی حدیث پاک سنتوں میں صحیح مسلم شریف میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے
مجھے خبر پہنچی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نماز سے آدھی ہے۔ اس کے بعد میں حاضر خدمت اقدس ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ سر اقدس پر میں نے ہاتھ رکھا کہ کہیں طبیعت تو ناساز نہیں۔ ارشاد فرمایا کیا ہے عبداللہ؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے تو ایسا فرمایا ہے، اور حضور خود بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا ہاں وہ لیکن میں تم جیسا نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹھ کر نماز پڑھتا دیکھا عشاء کی نماز میں وتر کے بعد جو 2 نفلیں، تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے بیٹھ کر نفل پڑھنا۔ ہم اگر پڑھیں تو جائز تو ہے، لیکن یہ کہ ثواب ادا ہو جائے گا۔ ہاں کوئی کسی کو واقعی عذر ہے، کوئی سی مجبوری ہے جس کی وجہ سے بیٹھ کر نماز یہ پڑھ رہا ہے تو اس کا ثواب پورا ملے گا اس کو۔ دوسرا وہ تہجد کے لیے سوال تھا کہ کوئی بولتا 12 بجے ٹائم ہو جاتا ہے، کوئی بولتا 2 بجے ٹائم ہوتا ہے، تو ایسا اس کا تعلق گھڑی سے نہیں ہے۔ تہجد کی نماز کا تعلق ہے عشاء کی نماز کے بعد سونے سے، کہ عشاء کی نماز کے بعد اگر 1 سیکنڈ کے لیے بھی سو جائے تو انشاءاللہ یہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی سو جائے، بیٹھے بیٹھے جھونکا لگا لیا تو اس کا تہجد کا ٹائم ہو گیا۔ کم از کم 2 رکعت اس کی ہے تہجد کی، تو یہ پڑھے۔ تو جو تہجد پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ فضائل ہیں کہ ان کو مطلب ہے قیامت کے دن یہ بے حساب جنت میں ان کو داخلہ ملے گا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ تہجد پڑھنے والوں کے چہرے حسین یعنی نورانی ہوتے ہیں؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس لیے کہ وہ اپنے پاک پروردگار کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہیں، تو اللہ پاک ان کو اپنے نور کا لباس پہنا دیتا ہے۔ یہ فیضان نماز پیج نمبر 278 سے، اور بھی وہاں آپ کو تہجد کے فضائل مل سکتے ہیں۔ تو تہجد سب کو ادا کرنی چاہیے۔ میں ساری بہنوں کو تو ابھی مشورہ بھی دیا تھا کہ ان کے لیے تو زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، اٹھیں تو تھوڑے منٹ پہلے اٹھ جائیں، صبح صادق ہونے سے پہلے، سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے کم از کم 2 رکعت ہی پڑھ لیں، تہجد مل جائے گی۔ اب فجر کا وقت شروع ہو تو فجر پڑھ لیں، اور جو بڑے بوڑھے لوگ ہیں جو یا مریض ہیں کہ جو مسجد جن کو جاننا جو ہے نا یعنی کہ جماعت جن کے لیے مطلب معاف ہے، کوئی بھی عذر ہو، سیکورٹی ایشو ہوتا ہے جسے، تو وہ بھی مسجدوں میں نہیں جا پاتے، جان کے خطرے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ یا ایسے مقام پر کہ جہاں کوئی مسجد نہیں ہے جہاں یہ با جماعت نماز فجر کی ادا کر سکے، اور یہ چاہیں تو بھی یہ بھی کر سکتے کہ صبح صادق سے پہلے کچھ اٹھ جائے اور تہجد پڑھ لیں، پھر وضو کر کے فجر کی نماز پڑھ لیں۔ لیکن مردوں کے لیے اول وقت میں فجر پڑھنا یہ مستحب نہیں ہے، مرد کے لیے تاخیر مستحب ہے فجر میں، یعنی فجر کے وقت کے 2 حصے کر لیے جائیں۔ سپوز کریں کہ صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک 1 گھنٹہ یہ پورا وقت ہے، تو اس میں 30 منٹ کر لیا، ہاف تو پہلے 30 منٹ میں جو پڑھا تو یہ اس کو تعجیل کہتے ہیں، جلدی پڑھنا۔ تو یہ عورتوں کے لیے مستحب ہے، جلدی پڑھیں، اور مردوں کے لیے یہ ہے کہ پہلے 30 منٹ جو حصہ یہ گزر گیا، اب یہ دوسرا 30 منٹس آئے تو اس میں مرد پڑھے، یہ مستحب ہے۔ اگر یوں کرنا چاہتا ہے کہ تہجد پہلے پڑھتا ہے اور پھر اگر وہ فجر اول وقت میں پڑھ بھی لیتا ہے تو گناہ پھر بھی نہیں ہے، تاہم اس کا ایک مستحب چھوٹے گا۔ یہ سونا شرط ہے، یہ میں بیان کر چکا کہ عشاء پڑھ کے سونا ضروری ہے، شرط ہے، چاہے بیٹھے بیٹھے 1 سیکنڈ کے لیے بھی جھکا لگا لیا یا آنکھ لگ گئی
تو یہ اس کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا عشاء کے بعد. یہ سونا عشاء سے پہلے کا سونا یہ تہجد کے لیے ویلڈ نہیں ہے. الحمدللہ مختلف مقامات پر اراکین شورا بھی جمع ہیں اور اعتکاف کی بات چل رہی ہے. تو رکن شورا حاجی بغداد رضا اتاری جہلم میں ہیں، وہاں پر بھی تقریباً 35 اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ اعتکاف کی جو ہے وہ نیتیں پیش کی ہیں. اور اسی طرح جو 38 ہمارے حاجی فضیل ملتان میں جمع ہیں، نیک اعمال کے ذمہ داران بھی وہاں جمع ہیں. 38 ذمہ داران نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کریں گے انشاءاللہ. حاجی یافور بھی جہاں جمع ہے تو وہاں اسپین سے بھی اعتکاف کی نیتیں آئی ہیں. انشاءاللہ وہاں سے بھی یورپ سے بھی اسلام بھائی پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کے لیے کراچی آئیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی نگران امیر اہل سنت نے دعا سے نوازا ماہنامہ فیضان مدینہ کے لیے. نگران شورا کا بیرون ملک سے میسج آیا کہ میری بھی فوراً بکنگ کروا دیں، تو میں نے ان کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی بکنگ کے لیے میسج کر دیا ہماری مجلس کو. تو اور بھی اسلام بھائی کتنی خوبصورت دعا دی ہے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، تو جلدی کریں اور ماہنامہ فیضان مدینہ کی سالانہ بکنگ بھی ہم کروا لیں. یا سیدی ان دنوں قاری مصلح الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کی تقریبات جاری ہیں، تو آپ کا ان سے تعلق کیسا تھا؟ کچھ ان کے بارے میں اگر ہمیں بتائیں. حضرت مولانا قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر نکلا تھا. حاجی عبدالحبیب نے پوچھا تھا تو میں ان کو بہت زمانے سے جانتا ہوں. یہ پہلے اخوند مسجد کھارا در میں امامت فرماتے تھے. ان دنوں بھی میں وہاں جاتا تھا. تو پھر یہ مولانا شاہ تراب الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ترکیب بنی یہاں پر نہیں، بلکہ ایک مولانا ابو البشر ہوتے تھے، بنگلہ دیش کے تھے وہ. میرا خیال ہے کچھ عرصے وہاں انہوں نے امامت کی، یا کافی عرصے انہوں نے بھی امامت کی. پھر غالباً مولانا شاہ تراب الحق صاحب یا قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوراً بعد شاہ تراب الحق صاحب آئے. اب یہ ترتیب ذرا میرے ذہن سے نکل گئی ہے. تاہم یہ کہ پھر یہ مصلح الدین گارڈن میں انہوں نے امامت شروع کی مولانا قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. یہ صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی جنہوں نے بہار شریعت لکھی ہے، یہ ان کے مرید تھے. میں اپنی یادداشت پہ عرض کر رہا ہوں، اگر بھول جاؤں تو کوئی یاد دلا دینا. تو ان کو اپنے پیر سے تو محبت سب کو ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے. ان کو اسی محبت تھی کہ دارالعلوم امجدیہ جو ان کے پیر صاحب کے نام پر، حضرت مولانا امجد علی صاحب کے نام پر ہے، عالمگیر روڈ کراچی پر، تو یہ وہاں فقہ پڑھاتے تھے. اور جو میری معلومات بتا رہا ہوں کہ آخر تک انہوں نے کبھی وہاں سے تنخواہ نہیں لی کہ میرے پیر کے نام کا مدرسہ ہے. یہ ایسے تھے. تو الحمدللہ فی سبیل اللہ پڑھاتے رہے. اور پھر یہ کہ پڑھائے بھی استقامت کے ساتھ. یہ نہیں کہ ہم اگر کسی کو مدرس رکھ لیں تو وہ ہمارا محسن بن جائے جب چاہے آئے، نہیں، یہ پڑھاتے رہے. سمجھے قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو میں ان کی خدمت میں بہت حاضریاں دی ہیں اور میں نے کچھ نہ کچھ ان سے عربی بھی پڑھی ہے. اچھا، اب میں اتنا پیار سے پڑھاتے تھے اور گردانے رٹاتے تھے، لیکن میرے نصیب میں بس پڑھ نہیں سکا زیادہ. ہم وہ پڑھتے تھے انشاءاللہ عربیہ، شاید یہ پتہ نہیں بغیر کتاب کے زبانی پڑھاتے تھے، شاید بغیر کتاب کے زبانی پڑھاتے تھے. وہ گردانے رٹاتے تھے، فاعلہ فاعلو فاعلہ. تو یہ گردانے یہ رٹاتے تھے کہ اگر یہ پکی ہو گئی آگے عربی آسان ہو جائے گی. یہ اس کی جان ہے گردانے. یہ مطلب میں نے کچھ رٹی تھی لیکن پھر میں بھول گیا اور میں استقامت کے ساتھ پڑھ نہیں سکا. پھر یہ مریدی بھی ان کی تھی اور کافی لوگ ان کے مرید ہوتے تھے، اور شخص بھی یعنی کہ شخصیت بھی آپ کی بڑی یعنی کہ وہ وجیز شخصیت تھی. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کو کہیں جانا ہو تو مجھے سونپ کر گئے تھے مسجد میں. ان کو بیان ان کا تھا تو پھر کوئی عذر ہو گیا، ان کا جانا ہوا کہیں تو مجھے سونپ کر گئے تھے. تو ایک بیان تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کی جگہ میں نے کیا تھا مصلح الدین گارڈن مسجد میں. اور
صحبتیں دن کے بہت رہی، ہر سال ہی حج کرتے تھے، پورا مہینہ اعتکاف کیا کرتے تھے. اور میں نے زندگی میں پہلی بار اعتکاف کیا، اس وقت یہ پورا مہینہ نہیں کرتے تھے غالباً. تو میں نے اعتکاف کیا نور مسجد میں، میری امامت تھی، تو پہلا اعتکاف تھا. اب وہ کھلی فضا میں سونے کا عادی نہیں تھا، میں اوپر میں نے اعتکاف کیا تھا. اب وہ اوپر دوسری منزل پر اکیلا پڑا ہوں، اور کھڑکیاں بھی نہیں تھی اس کی مسجد کی. اب وہ کبوتر پھڑائے پاؤں اپنے پر آنکھ کھل جائے، سو نہیں سکتا تھا میں. اور پھر وہ میمنوں کا علاقہ، مطلب میں نے گنجان آبادی، تو وہاں مطلب یہ کہ 10 دن آخری کا اعتکاف کیا تھا میں نے پہلی وقت، پہلے اشارے کا. تو میں مطلب وہ آتے چندہ مانگنے کے لیے، رات جاگنے میں گزرتی، کچھ نہ کچھ عیسائی بھائی آ جاتے تھے، دن کو سب چلے جاتے تھے، میں اکیلا رہ جاتا تھا. تو اب یہ کہ وہ آتے تھے، وہ چندے کے اعلانات کرتے تھے مائک پر، اور میں سو نہیں سکتا تھا. اب بڑی آزمائش ہوئی، یہاں تک کہ میں ہو گیا بیمار، آ گیا بخار. اور پہلا اعتکاف، اب میں کیا کروں؟ شاید قریب تھا کہ میں دل چھوڑ جاتا. تو اللہ کا کرم ہوا کہ قاری مصطفی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے پاس تشریف لے آئے. ان کو کسی نے بولا ہوگا کہ الیاس اعتکاف میں اور بیچارہ بیمار ہو گیا ہے، تو مجھ سے محبت فرماتے تھے، تو یہ تشریف لے آئے اور مجھے کوئی دلاسا وغیرہ ادھر دیا ہوگا انڈرسٹوڈ. جب تشریف لائے تھے تو یوں پھر میں نے دل پکڑ لیا گیا، اور میرے اعتکاف جو بھی تھا وہ 10 دن میں نے وہاں الحمدللہ پورا کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی. پھر کچھ میں نے انفرادی کوشش کی ہوگی، تو 1 یا 2 عیسائی بھائی میرے ساتھ اعتکاف کے لیے راضی ہو گئے. تو اب تھوڑا کمپنی مل گئی نا، تو آدمی کو وحشت کم ہوتی ہے. تو یعنی پھر میں نے اعتکاف کیا 10 دن والا. 1 ماہ کا اعتکاف تو دعوت اسلامی میں بھی بعد میں شروع ہوا. تو یوں 3، پھر شاید دوسرے اس کے بعد کوئی سال آیا تو شاید 8-10 ہو گئے، اور یا 12 لے کے وہ 1 سال آیا جب تو 28 ہو گئے. یہ ہائیسٹ 28 تھے، اور اس میں بن گئی دعوت اسلامی. اب دعوت اسلامی بن گئی تو پھر ہم نے گلزار حبیب کو مرکز بنایا. 28 والا تو نور مسجد میں ہی ہوا جہاں میری امامت تھی، اور پھر اس کے بعد ہم نے گلزار حبیب میں جو سولجر بازار میں کراچی کی مسجد ہے، تو اس میں ہم نے اعتکاف کیا. تو اس میں مجھے ایسا یاد پڑتا ہے کہ شاید پہلے سال 60 اسلامی بھائی معتکف تھے. اب اس میں ہو سکتا ہے عبدالحبیب بھی چھوٹے تھے لیکن جذبہ تھا، انہوں نے اعتکاف کیا ہو، کیونکہ والد صاحب ہمارے ساتھ میری دعوت اسلامی سے پہلے ہی ان کی دوستی ہو گئی تھی. تو یہ عین ممکن ہے کہ خود بھی کہ والد نے بھی اعتکاف کیا ہو. اب اچھی طرح یاد نہیں ہے، لیکن عبدالحبیب نے اعتکاف کیے ہیں، وہاں کیا یا کیے ہیں یہ تو یاد ہے مجھے، چھوٹے ہوتے تھے آپ. جی حضور، تو یوں مطلب یہ کہ اعتکاف کا سلسلہ جو ہے، یوں سمجھو کہ مولانا قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیٹھ تھپکنے سے یہ میرا اعتکاف میں گھر نہیں گیا، وہاں جم گیا، اور یہ ایک سلسلہ چل پڑا. تو یہ قاری صاحب ہمارے مانے ہوئے بزرگ تھے، اور ماشاءاللہ ان کی طرف لوگوں کا رجوع تھا. ایک مخلوق تھی جو ان کی طرف رجوع کرتی تھی، اور ایک رونق لگی ہوئی تھی، اور ایک سنیت کا کام ٹنا ٹن رضوی، سنی اور رضوی ٹنا ٹن الحمدللہ. تو یوں ماشاءاللہ ان کی صحبت سے بھی مجھے سمجھو کہ سنیت میں مزید مضبوطی اور استحکام نصیب ہوا اللہ کی رحمت سے. اور ان کے ذریعے بزرگوں کی معلومات ہوتی تھی. حافظ ملت، حضور حافظ ملت مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں یہ کرتے تھے کہ ہمارے استاد کہہ کر، تو ان کا تعارف ہوا. پھر صدر الشریعہ کی باتیں بتاتے تھے، اور سیدی قطب مدینہ کی باتیں بتاتے تھے. تو اس طرح ان کے ذریعے ہم کو اپنے اعلیٰ حضرت کے خاندان کی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے علماء خلفاء وغیرہ کی معلومات ہوتی رہتی تھی. اور ان کے عقیدت مند، ان کے مریدین وہ کراچی میں دور دور سے آتے تھے. ایک ان کے مرید کو میں جانتا ہوں، اب تو خدا جانے وہ حیات ہے یا نہیں ہے،
हाजी मोहम्मद अमीन शायद नाम था इनका, या अमीन नाम था, हाजी किया नहीं किया, ये गालिबन धोराजी कॉलोनी में रहते थे। और जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए मुस्लिम गार्डन एक बार या कई बार ये पैदल चलकर इनके बारे में सुना कि जुम्मा पढ़ने आए या आते थे, ऐसे दीवाने थे। अब खुदा जी मुझसे बड़े थे उम्र में, जो मुझे याद पड़ता है, तो अब अल्लाह बेहतर जाने, जहां भी हो अल्लाह खुश रखे, मेरी सब मगफिरत करे, मेरी गलत फहमियां हूं तो अल्लाह माफ करे। मैं अब मतलब पुरानी यादें और अब ये जो दो चार बातें याद आई तो मैंने अर्ज की बातें तो यूं याद करने बैठे तो और भी हो सकता है याद आए। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ आप इरशाद फरमाते हैं। हाँ, इन्हीं से मैंने सुना था कि मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान हजरत मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह जब, क्योंकि हदीस पढ़ाते थे, मुहद्दिस थे और शेखुल हदीस थे, पढ़ाते थे हदीस, तो जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो मैंने दुश्मनों ने जुल्म किए इनका तज़किरा हदीसों में आता तो फिर ये रो पड़ते थे और फिर रोते रोते पढ़ाते थे। ये मौलाना कारी मुस्लिउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की जबान से मैंने सुना था। तो यूं बुजुर्गों की बातें सुन सुनकर इनसे बुजुर्गों की अकीदत बहुत मिली मुझे, और पक्के आदमी पक्का होता चला जाए। जो अपने बुजुर्गों पर जो पक्का होगा ना उसका अकीदा पक्का होगा। अब बुजुर्गों के बारे में ढिलमिल यकीन होगा, वह सज़ों का शिकार होगा और उनमें खामियां ढूंढता फिरेगा तो फिर ये किसको मंजिल मिलनी नहीं है। वो उलमा जो मतलब उलमा दीन है, बदमज़हब आलिम दीन नहीं कहलाता। आलिम दीन वही होता है कि जो सहीहुल अकीदा, कुरान और हदीस के जो अकायद बनाए हुए हैं, बयान किए, उन पर हामिल हो, उलमा अहले सुन्नत, ये उलमा दीन है। और फिर इसमें भी जो मैं तो रजा छाप जो आलिम दीन होता ना उससे ज्यादा कशिश खाता हूँ क्या, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह पर जिसकी आंखें बंद हो ना तो वो मुझे वो गमता अच्छा लगता है। इन पर तनकीद करता तो डर लगता है कि कल जाकर कहीं मतलब ये कि आगे पीछे ना हो जाए, गुमराही के कर नहीं आती। तो आला हज़रत ने जो फरमाया कि अल्लाह को मैंने परखा है अपनी मोटी अकल के मुताबिक, अपनी मोटी मालूमात के मुताबिक, इनकी तहरीरात पढ़ी आज से नहीं, मैं जमाने से आला हज़रत से मुतासिर हूँ। दाऊद इस्लामी का तस्वुर भी नहीं था कि इनकी मतलब मैंने तहरीरात पढ़ी हैं और मतलब इससे मतलब ये जाहिर हुआ कि यार बस ये है मुझे न। अगर किसी से दिल टूटता भी अहले इल्म से तो मैं अपने ज़हन यूं मनाता था कि मैं तो आला हज़रत वाला हूं ना, अपने तो इनको मानते ना, ये तो सही थे ना। तो यूं अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी चलती रही और आज आपके साथ बैठे हुए और रजा रजा कर रहे हैं। रजा रजा इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने आका का कहने सिखाया, आका का इसलिए कर रहे कि आका ने अल्लाह अल्लाह करना सिखाया। तब नहीं इंशाअल्लाह गाड़ी चलती रहेगी और वाया मदीना जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। बागे जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे इंशाअल्लाह उल करीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दाखिला इस शान से खुल्द में होगा हमारा, दाखिला इस शान से बोलो न खुल्द में होगा हमारा, दाखिला इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। हमने ये नारा लगाया, हमने ये नारा लगाया,
الحمدللہ اعتکاف کی نیتوں کا سلسلہ جاری ہے، اور اڈیالہ راولپنڈی میں ہمارے رکن شورا حاجی وقار المدینہ بھی موجود ہیں، اور وہاں سے بھی 21 اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ اعتکاف کی نیتیں بھیجی ہیں، اور مزید بھی وہ یاد کر رہے ہیں کہ اڈیالہ فیضان مدینہ میں بھی امیر اہل سنت کی کچھ یادیں ہیں، تو وہ بھی اگر کچھ اس کا تذکرہ ہو تو وہاں کے لیے حوالے سے بھی کچھ میسیجز آئے ہیں۔ اسی طرح رکن شورا حاجی فاروق جو ہیں وہ حیدرآباد میں ہیں، تو وہاں سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں 1 ماہ کا اعتکاف کرنے کے لیے وہاں سے بھی اسلام بھائیوں نے کچھ نام پیش کیے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ میرے اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی لڑکی کا نکاح ہو جاتا ہے، وہ شادی سے پہلے اس لڑکے کے گھر آ سکتی ہے جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے؟ اگر حق نکاح ہو گیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ جائز تو ہوگا، ایک دونوں کو حلال تو ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ باقاعدہ رخصتی سے پہلے ان کو ملنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ معاشرہ اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ تو اس لیے مطلب ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے نفرتیں پھیلیں اور باتیں بنے۔ اور ویسے گھر پہ آنا، جیسے کہ دعوت ہوئی یا گھر پہ آنا جانا ہوتا، وہ ایک الگ بات ہے، اور اب تو شرعاً ان پر پردہ بھی نہیں رہا نا جبکہ نکاح ہو چکا۔ لیکن جو میں نے کہا وہ بھی قابل غور ہے کہ ایسا کوئی انداز اختیار نہ کیا جائے، ایسا اٹیمپٹ نہ لیا جائے کہ جس سے مطلب معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوں، باتیں بنیں، گناہوں کے دروازے کھلیں، لڑائی جھگڑے ہو جائیں۔ الحمدللہ رکن شورا حاجی سید ابراہیم شاہ صاحب بھی مدنی قافلے میں ہیں اور منوڑا میں ہیں، یوسف شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کے قریب ہی ہیں، تو وہاں پر بھی اسلامی بھائی جمع ہیں اور اعتکاف کی نیتیں انہوں نے بھی پیش کی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اللہ اللہ۔ یوسف شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف ہے، بارہا میں نے حاضری دی ہے وہاں، الحمدللہ الحمدللہ۔ جب دعوت اسلامی نہیں تھی، یا ہو سکتا ہے شروع کے سال ہوں اور گیا ہوں، بیان بھی کیا ہوگا وہاں، اگر مسجد ہوگی میرا خیال ہے وہاں آبادی ہے نا وہاں۔ تو آپ نے ماہنامہ فیضان مدینہ کی ترغیب دلائی تھی، ایک اسلام بھائی نے رقم بھی جمع کرا دی، مجھے آن لائن کی انہوں نے پکچر بھی بھیجی ہے، 12 ماہانہ جو بکنگ ہوتی ہے اس کے پیسے جمع کرائے ہیں، اور آپ کو وہ پیش بھی کیے ہیں کہ آپ جیسے چاہیں 12 ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ جو ہے وہ آپ کو پیش کی انہوں نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ تو آپ مجھے مشورہ دے دینا کہ کس کے نام پہ اس کو جاری کرنا ہے۔ جی بہتر، ماشاءاللہ، اللہ پاک جزا خیر عطا فرمائے۔ اگر یعنی کہ ایسے بھی تو آئے نا میدان میں کہ ہم اپنی تو کروائیں گے بکنگ، ساتھ میں 12 نئی بکنگ کروائیں گے، نئے عیسائی بھائیوں کی، یا پرانے عیسائی بھائی بھی نہیں ہیں اس معاملے میں جو نہیں لے رہے، تو کسی کی بھی یعنی راضی کریں کہ وہ مطلب یعنی کہ اب بکنگ کروائیں، تو ایسے بھی خوشخبریاں بھیجیں کہ میں نے اتنوں کو بکنگ کروا دی، اتنوں کو بکنگ کروا دی، اتنوں کو کرواؤں گا، 12 کو اعلی حضرت کے 25ویں شریف کی نسبت سے 25 کو، غوث پاک کی نسبت سے 11ویں تو 11 کو، چلو رجب شریف آ رہا ہے تو چھٹی شریف کی نسبت سے 6 کو، اپنے علاوہ کچھ تو آگے بڑھے نا۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے ان اسلامی بھائی نے 12 بکنگ کرا کے آپ کو اختیار دے دیا، تو اگر کوئی ہمیں بکنگ کروا کے، جیسے بیرون ملک میں بھی لوگ سن رہے ہیں اور آپ نے اتنی پیاری دعا دی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو بکنگ شاید نہ کروا سکیں، تو آپ ہمیں اگر رقم بھیج دیں گے تو کئی سنی جامعات ہیں، کئی ڈسپینسریاں ہیں جہاں پر لوگ ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ہوتے ہیں، اگر وہاں ماہنامہ ہم بک کرا دیں گے تو لوگ پڑھتے رہیں گے، ہاسپٹلز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پروفیشنلز ہیں، تو ہم کافی لوگوں کو ماہنامہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں اور ان کو بک کروانا چاہتے ہیں، تو اگر ایسے لوگوں جو ہمیں یہ اختیار دے دیں کہ بھائی ہماری طرف سے اتنے ماہنامہ اب کسی کو سبسکرائب کرا دیں، بک کروا دیں، تو ہم وہ بھی کروا دیں گے۔ انہی نمبرز پر آپ رابطہ کر کے اپنی اماؤنٹ بھجوا سکتے ہیں، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بھی برکتوں کا باعث بن جائے گا۔ دعوت اسلامی کے ذمہ داران بہت سارے ہوتے ہیں جن کو ہم بک کرا دیں، علماء ہیں، تو تب طلباء بھی چاہ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے پاس اختیار ہوگا تو انشاءاللہ پھر ہم مشورے سے مجلس کے انشاءاللہ اس کو تقسیم کرتے رہیں گے۔ دارالمطالعے ہوتے ہیں، لائبریریاں ہوتی ہیں، کئی ایسے ادارے ہوتے ہیں کہ جہاں لوگ جمع ہو کر پڑھتے ہیں، ویٹنگ روم ہوتے ہیں ان کے ڈاکٹروں کے، ایسی جگہوں پر بھی ترکیب بنانی چاہیے۔ یہ ڈاکٹر صاحب اگر جیب میں ہاتھ نہیں ڈالتے کوئی بات نہیں، ہم مطلب اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر وہاں رکھتے مریض پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حیدرآباد سے بھی 26 ماہنامہ کی بکنگ آپ کو حیدرآباد سے بھی تحفے میں پیش کر رہے ہیں ہمارے اسلام بھائی۔
अच्छा, ये अब ज़ाहिर है कि ये कब्जा तो यहाँ पाया नहीं गया, न मेरे हाथ में आया न कब्जा हुआ। अब अगर ये वाकई देते हैं, अल्लाह करे कि दें, जो कह रहे हैं इंशाल्लाह देंगे, तो आप मेरे वकील की हैसियत से जो भी है वो कब्जा कर लेना। ये रकम अगर देते हैं तो फिर आप बुकिंग करवा कर, जैसे आप ये हाजी अब्दुल हबीब ने बताया कि मुख्तलिफ मकामात पर उलमा की खिदमत में या जिस तरह भी मदारिस में ये तरकीब बना लें आप, या इनफरादी तौर पर आप कहीं मुनासिब समझें कि भाई फुलां को जज्बा है पढ़ने का, उसको बना दिया, तो कोई बात नहीं, कोई भी इससे इस्तेफादा करे, नफा उठाए इंशाअल्लाह। अब मुझे देते हैं, ज़रा मेरी भी दिल जो होगी, मैं अपने माँ बाप के नाम इसाले सवाब की नियत कर लेता हूँ। माशाअल्लाह, मरहबा। और इनके माँ बाप के लिए भी जो मुझे दें, उनके लिए भी, कि उनके माँ बाप को भी सवाब पहुंचे, आका की बारगाह में ये सवाब हाजिर हो और सबको पहुंचे, सारी उम्मत को पहुंचे सवाब। हमारी मजलिस की तरफ से पैगाम आया है कि अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग की तरफ जो है वो उनके मैसेजेस आने शुरू हुए हैं, और इंग्लिश बुकिंग भी, जिस तरह हमारे रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब ने फरमाया कि इस बार जो है वो आप इंग्लिश बुकिंग भी करवा सकते हैं अपने घरों के लिए, इदारों के लिए। आप इंग्लिश मैगजीन मंगवाना चाहें तो उसकी भी बुकिंग करवा सकते हैं। इनको दें, दुनियावी इदारों से जो मुताल्लिक होते हैं ना, टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, लेक्चरार होते हैं, इन लोगों को भी दें जी। इंग्लिश के लिए 3600 रुपए किसी भी मुसलमान को दे। अब इल्म को देंगे ना तो बेशक वो तो चलो, उसको फिर भी कुछ मालूमात है। बिल्कुल जो बाज बेचारे होते हैं जो इतना नहीं मतलब इस फील्ड में होते हैं, उनको देने से भी कम फायदा नहीं है। ये खोलेंगे, घर का कोई फर्द खोलेगा, देखेगा कि ये क्या है, पढ़ेगा, इंशाअल्लाह जज्बा मिलेगा। इंग्लिश माहनामा 3600 रुपए साल की बुकिंग है। अब माशाल्लाह एक प्रोफेशनल कंपनी के हेड हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया है कि मेरी कंपनी में 85 लोग हैं, मैं तमाम 85 के 85 स्टाफ के लिए माहनामा बुक करवाऊंगा। तो ये उन्होंने खुद भी लिखा कि मैंने तो ये आज अमीर अहले सुन्नत की दुआ और तरगीब से समझ लिया, लेकिन अगर सब लोग बड़ी बड़ी कंपनीज वाले हेड जो हैं अपने स्टाफ को अगर एक रिसाला हर महीने पहुंचा देंगे तो कितना इल्म दीन पहुंचाने का जरिया बन जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी इन्होंने नीयत की है माशाल्लाह, कमाल है। तो ऐसी नीयत भी लोग करें। एक हमारी मजलिस से प्रोफेशनल के निगरान है, उन्होंने नियत की है कि प्रोफेशनल्स फोरम के तहत 26 कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट ऑफिस में ये सब्सक्राइब करवाने की नीयत करते हैं। तो हर कोई कोशिश करे, हम किसी न किसी डॉक्टर को दिखाते ही हैं, अगर उस डॉक्टर साहब को राजी कर लें कि अगर आपके क्लिनिक पर हर महीने मैं एक रिसाला जमा करवा दूं, कोई किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी वकील के ऑफिस में जाते हैं, किसी बिजनेस के ऑफिस में जाते हैं, थोड़ी सी गुफ्तगू करने में 3-2,5-3 हज़ार रुपए उनके लिए कुछ नहीं होता है, तो वो खुद भी इंशाल्लाह मान जाएंगे और हमारी इंशाल्लाह हमारे लिए भी नेकी का जरिया जारी हो जाएगा। ये माशाल्लाह जिस तरह कोशिश यही होनी चाहिए कि इनकी जेब से निकलवाएं पैसे, जेब से जाएंगे तो कुछ कदर होगी, हम ला के रख देंगे तो थैंक यू करके वो रख लेंगे, वो पढ़े ना पढ़े, खुद लेंगे तो हो सकता है शायद ज्यादा रगबत हो पढ़ने की कि यार खर्चा हुआ है। अब अगर वो खर्चा करने के लिए तैयार नहीं तो फिर ठीक है, आपकी जेब अल्लाह सलामत रखे, इसको खिदमत का मौका देने अपनी जेब को। अपने इसलिए मैंने 12 बुकिंग और भी आपको पेश की हैं। अब ये कि अगर ये भी और अब आइंदा भी जो इस तरह से हमें भी दे ताकि दीगर शोबाजात में भी हम इसको करवा सकते हैं, तो अगर आपकी दुआएं मिल जाएं तो ये काम हमारा आइंदा भी चलता रहेगा। नहीं तो ये कोई मैंने 12 माह की नीयत से थोड़ी दुआ दी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह अंदर वर मतलब इंशाअल्लाह ये दुआ काम देगी, समझे। दुआ मांगना सवाब का काम है, अब कबूल करना अल्लाह का, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अल्लाह की रिजा के लिए करना चाहिए जो भी है, तेरे मेरे को खुश करने के लिए नहीं, रब की रिजा के लिए करें। इस्लामी बहनों की तरफ से भी हुजूर तरगीब हो जाए, क्योंकि पिछले साल ये दुआ जो है ये असल तस्किरा ही 12 माह का था यार। हाँ तो 12 माह वालों के लिए दुआ गालिबन ये जो कंटिन्यू हो रही थी गुफ्तगू, तो 12 माह वालों के लिए थी। मेरे जहन में आया था कि ये चलती रही है दुआ, बाद में भी काम आते, मैं कब तक जीऊंगा यार, ऐसा कुछ जहन में था मेरे, लेकिन ये थी 12 माह की बात। इस्लामी बहनों की तरफ से भी शोबे ने अगर आपकी तरकीब उनकी तरफ भी हो जाए कि इस्लामी बहनें भी बुकिंग करवाएं, क्योंकि पिछले सालों में बहुत अच्छी तादाद में इस्लामी बहनों की तरफ से बुकिंग आई थी। माशाअल्लाह, नहीं इंशाअल्लाह ये भी करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे।
इनको भी करवाना है, दूसरी ईसाई बहनों को राजी करना है, इसके लिए महारिम पर इंफरादी कोशिश करें और इनको भी तैयार करें कि ये भी अपने अपने घरों पर मानामा फैजान मदीना की बरकतें हासिल करें। इसमें रंग बरंगे मज़ामीन होते हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जवानों के लिए, बूढ़ों के लिए, मर्दों के लिए, औरतों के लिए। ये इंशाअल्लाह सबके लिए कारामद साबित होगा। माना फैजान मदीना, दिलचस्पियां भी होती हैं इसमें, तो एक नई सब शरीयत के दायरे में रहकर एक नई न्यू रेजोल्यूशन मिल गई ना 2023 की के इंशाल्लाह अपना माहनामे भी बुक कराएंगे और इंशाल्लाह दूसरे दोस्त अहबाब को, इस्लामी भाइयों को भी तरगीब दिला के करवाएंगे और इंशाल्लाह जो चाहे तो दावत इस्लामी वालों को दे दें तो वो इंशाल्लाह दूसरों में तकसीम करेंगे। हुजूर सबके लिए दुआ कर दें, बस जो इसमें कोशिश करें एक और दुआ हो जाए, 2022 की आखिरी दुआ हो जाए। अब बार बार रेजोल्यूशन बोलते हैं, न्यू ईयर की ये है क्या? ये नियत, जी, नए साल की नीयत, नए साल का इरादा। ये असल में मैं इसलिए ये कहता हूं कि इसकी पूरी एक सोशल मीडिया की टैग लाइन है और इस पर बड़ी बातें होती हैं सोशल मीडिया पर कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है। तो मैं चाहता हूं कि ये हमारी बात उन तक भी पहुंच जाए जो रेजोल्यूशन की बड़ी बातें करते हैं। ये हमारी नीयत कह लें, नए साल की नीयत अमीर अहले सुन्नत ने दे दी। अब मैं अंदाजे से नीयत, मैंने कहा शायद अब बार बार रेजोल्यूशन का जो वो जुमला बोल रहे होते उसमें से लगता है कि शायद नीयत, जी यही है नीयत अरबी और हमारे माहौल में नीयत बोली जाती है। और अब ये कि हमको अवामी बोली का भी ख्याल रखना है ताकि इनको भी पल्ले पड़े। रेजोल्यूशन, इरादा। जी जी, अल्लाह अल्लाह। तो दुआ तो मैं अर्ज कर चुका ना, एक और हो जाए ना हुजूर, एक और हो जाए ना, एक भी ले उसके लिए भी दुआ कर दे, क्योंकि कुछ होते हैं 12 माह के नहीं ले पाते, कुछ हर महीने एक एक करके लेते हैं, उनके पास पैसे इतने नहीं होते। तो जो भी माहनामा के लिए कोशिश करे, एक खरीदे या 12 माह के लिए खरीदे, या सब्सक्राइब करवाए या किसी को नियत करवा दे, सबको नवाज दे। ऐसी दुआ हो कि बस फिर वो चलती रहेगी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन या रब्बल मुस्तफा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो चाहे एक माहनामा फैजान मदीना हासिल करे, चाहे 12 माह की बुकिंग कराए, चाहे दूसरों को तरगीब दिलाए, जो भी मेरा मदनी बेटा मदनी बेटी इस मामले में हिस्सा लें, ऐ अल्लाह पाक सबसे हमेशा के लिए राजी हो जा, ईमान की सलामती की मोहर लगा दे। या अल्लाह पाक उस वक्त तक इन्हें मौत न दे जब तक तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में जलवा ना देख लें। आमीन बिजाई खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब। हज़रत साहब, मेरा आपसे ये सवाल है, ये जो न्यू ईयर नाइट है, हमने इसको इतना मशहूर क्यों बना दिया है? ये भी आम दिनों की तरह एक नॉर्मल डे है जिस पर हम हर साल लाखों रुपए ज़ाया कर देते हैं। तो बराए मेहरबानी इस पे अपना जवाब इरशाद फरमा दें। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल ये है कि आज मुसलमान आजमाइश में हैं। एक तरफ सैलाब ज़दगान तो दूसरी तरफ महंगाई के इस तूफ़ान ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुखियारी उम्मत को मुश्किलात में डाला हुआ है। सवाल ये था कि ये महंगाई होना और ये सैलाब वगैरह का आना, इस मौके पर और इन हालात में मुसलमानों का न्यू ईयर नाइट में पैसों का बेजा इस्तेमाल करना, क्या ये हमारी गफलत की वजह से तो नहीं? अल्लाह पाक करम फरमाए। वो किसी दिल जले ने कहा है, ऐ नए साल बता तुझ में नयापन क्या है? ऐ नए साल, ऐ न्यू ईयर, ऐ नए साल बता तुझ में नयापन क्या है? हर तरफ खल्क ने क्यों शोर मचा रखा है? वही दिन है, वही रातें हैं, जो सुखी हैं सुखी हैं, दुखी है दुखी है। मरीज जैसा तो नहीं है कि वो अब 12 बजेंगे तो सेहतमंद होकर कूद फांद मचा देगा, ऐसा तो है नहीं। नयापन क्या है इसमें? मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर भी तवज्जो तलब कर रहा है। ऐ रजा आह के यूं सहल कटे जुर्म के साल, ऐ रजा आह के यूं सहल कटे जुर्म के साल, 2 घड़ी की भी इबादत तो बरस जाने दो। तो बहरहाल ये तो है कि इस वक्त उम्मत तकलीफ में, खासकर सैलाब ज़दगान अभी तक ज़ाहिर के आबाद तो हुए नहीं है, एक तादाद है जो अभी तक बेचारे आबाद नहीं हो सके। और दावत इस्लामी का FGRF जो इदारा है वो 15,000 मकानात बनाने, 15,000 मकानात इंशाअल्लाह, जी हाँ 15,000 मकानात
बनाने की मतलब यानी कि तरकीब है इंशाअल्लाह। और अलग फिर किसानों को आबाद करना, इनके खेत, इनके बीज बुवाई और यानी इस तरह के काम में अल्हम्दुलिल्लाह लगा हुआ है अल्लाह की रहमत से। तो ये मतलब करोड़ों रुपए जो है पाकिस्तानी भी शायद आज रात करोड़ों नहीं, मेरा ख्याल है शायद अरबों रुपए उड़ा देंगे, फूंक देंगे आतिशबाजियों में, तो फायरिंग में, तो बस वो क्या क्या कर रहे होंगे, शराबें, और अल्लाह ना करे होटलों की बुकिंग खत्म हो जाती है। मैंने सुना कि होटलों में मिलते नहीं है, जगह नहीं मिलती, इतनी बुकिंग पहले से हो जाती है। तो इस कोई मुफ्त तो कोई काम नहीं होता। तो ये इतना करते कि काश ये रकम इन गुनाहों से बचकर इन गरीबों के उसमें दे, हमें ना दें, भले हमें ना दें, आप खुद जाकर दें, हम क्या कहते हैं हमें दें। बस ये बेचारे सैलाब ज़दगान हमारे भाई हैं, हमारी बहनें, जो बेचारे तबाह हो गए, रोडों पे आ गए, सड़कों पर आ गए, और आप ये मतलब है कि वो नाच रंगी महफिलें जमाए बैठे, तो इनको दे दे। अल्लाह पाक आफियत नसीब फरमाए और हम मुसलमानों को अक्ल सलीब दे। और ऐन मुमकिन है कि हमारी इन मतलब नादानियों की वजह से भी मतलब हम मजीद आफतों का शिकार हो रहे हों। कुरान करीम पारा 8 सूरह अनआम आयत नंबर 141 में इरशाद रब्बुल इबाद है, वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, और फजूल खर्ची न करो, बेशक वो फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। मुफस्सिरीन ने फजूल खर्ची के मुख्तलिफ महमल बयान फरमाए हैं। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि अल्लाह पाक की इताअत यानी फरमा बरदारी के सिवा और काम में जो माल खर्च किया जाए वो कलील थोड़ा भी हो तो इसराफ है, यानी फजूल खर्ची है। इमाम ज़ोहरी रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है कि इसके माना ये है कि मासियत यानी गुनाहों में खर्च न करो। इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अल्लाह पाक के हक में कोताही करना इसराफ है, और अगर अबू कुबैस पहाड़ सोना हो और इस तमाम को राह खुदा में खर्च कर दो तो इसराफ ना होगा। और एक दिरहम समझो 1 रुपया मासियत यानी अल्लाह रसूल की नाफरमानी में खर्च करो तो वो इसराफ है। और इसराफ का शरई हुक्म यह कि यानी इसराफ और फजूल खर्ची खिलाफ शरीयत हो, अल्लाह रसूल की नाफरमानी में वो इसराफ हो तो हराम, और खिलाफ मुरुवत हो तो मकरूह तंजीह। तो बहरहाल ये कि गुनाहों की वजह से भी आफतें और मुसीबतें तो आती हैं, यहाँ तक कि जहाँ जुल्म होता है तो बटेरें अपने घोंसलों में मर जाती हैं। तो हमारे यहाँ तो इतना जुल्म हो रहा है, इतनी तबाही मची हुई है, लूट मार बढ़ती जा रही है, गन पॉइंट पर मोबाइल फोन छीने जा रहे हैं, घरों में डाके डाले जा रहे हैं, धड़ल्ले के साथ लोगों को रोककर इनको छीना जा रहा है, स्कूटरें छीनी जा रही हैं, क्या क्या हो रहा है। अल्लाह पाक हम को गुनाहों से तौबा नसीब करे, हम नेक बन जा रहा। आज जो रात अल्लाह करे ना हो ये गुनाह, हर साल का तजुर्बा है कि गुनाह हो रहे हो, शायद हो सकता है कि बढ़ते ही जा रहे हो। आज रात भी और न जाने कितनी की मौत भी लिखी हो आज की रात दुनिया में, जो शराब पीकर मरेगा, कोई हवाई फायर की वजह से खुद अपनी गोली से हलाक होगा, तो कोई किसी की गोली की वजह से मारा जाएगा। बेचारे न जाने कितने लोग क्या क्या हो जाएगा, और कितने जख्मी और उम्र भर के लिए मोहताज हो जाएंगे, कितने घर उजड़ जाएंगे। ये होता है फिर इन चीजों में, गुनाहों में ये होता है। तो अल्लाह पाक गुनाहों से बचाए हमको। फिर आखिरत का अज़ाब वो अपनी जगह पर है जो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसलिए सबको गुनाहों से तौबा करनी चाहिए, गुनाहों से खुद को बचाना चाहिए और अल्लाह रसूल के अहकाम पर चलना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। माशा अल्लाह करीम। हमारे मजलिस मदनी काफिला ये भी बड़ी पुरज़म है कि साल 2023 जो है ये मदनी काफिलों का साल बन जाए, और ये बड़े पुरज़म है कि हर माह 3 दिन मदनी काफिले में भी सफ़र हो, और 1 माह का भी साल 2023 में सब जो है वो
1 माह का भी सफ़र करें, काश 12-12 माह की भी नियत कर लें। ये माशाल्लाह पुरअज़म है और इन्होंने भी साल मदनी काफिलों का साल बना रहे हैं। ये क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह, मदीना मदीना। तो ये सब नेकियों के लिए उबारने वाले अंदाज हैं। अल्लाह करेगा हम उभरे, हम उभरते नहीं है यार, अल्लाह करे कि हम नेकियों की तरफ उभरे। तो मदनी काफिला ज़ाहिर है कि एक नेक काम है, इसमें इल्म दीन हासिल होता है। ऐसी बहुत सारी मदनी बहारें आपने सुनी भी हो सकता है होती भी रहती है कि मदनी काफिले में जाकर बुराइयों से बाज आता है, बेनमाजी नमाजी बनता है, शराबी शराब का नशा छोड़कर इश्क रसूल के नशे में मस्त होकर पलटता है, और चोर चोरियां छोड़ देते हैं, डकैतियां डाकू छोड़ देते हैं, और न जाने कितने गुनाहों से लोग बाज आकर अच्छी जिंदगी गुजारने वाले बनते हैं, मदनी काफिलों के मुसाफिर। तो आप भी मदनी काफिलों के मुसाफिर बने। और 23 का जो साल है इसमें खुसूसियत के साथ और रेजोल्यूशन, मदनी काफिले की रेजोल्यूशन क्या है, पूरा साल मेरी रेजोल्यूशन है, मेरी नीयत है, मेरा इरादा है कि मैं पूरा साल हर महीने 3 दिन मदनी काफिले में कम से कम सफर करूंगा, और कम से कम 1 महीने के लिए पूरा महीना मदनी काफिले में सफर की सआदत हासिल करूंगा इंशाअल्लाह करीम। मेरा हजरत साहब से सवाल ये है कि आजकल जो हम न्यू ईयर नाइट मनाते हैं, कोई आतिशबाजी करता है, कोई अनवीलिंग करता है, कोई अपने तरीके से मनाता है। आपके ज़माने में किस तरह मनाया जाता था? मेरा ज़माना भी यही चल रहा है जो आपका है। वो ज़रा अपनी जवानी में इतना मेरे को सुचका पड़ता नहीं था। मेरा ये ना इस तरह का माहौल शुरू से नहीं था, समझ ले, और पहले ऐसा होता भी नहीं था। इस तरह जो अब जो ये बढ़ता जा रहा है, ये पहले होता हो तो मुझे सुचका नहीं पड़ता होगा। ये जिनके पास पैसे ज्यादा होते हैं ना, इनको मस्ती ज्यादा सूझती है। अब अपने कड़के होते थे तो करना भी चाहे तो ना कर सके कुछ। मैं तो ऐसा मतलब हूँ कि मुझे सिगरेट पीना भी कभी नहीं आई। सिगरेट पीते कैसे? तो यूं अल्लाह की रहमत है कि बस मदीना मदीना करना सीख जाऊं, दुआ करें अल्लाह अल्लाह करना सीख जाऊं। तो बहरहाल ये कि उस दौर में शायद इतना जोर नहीं था, ये जोर आहिस्ता 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 सन 80 में तो बता ना कि ये शायद वो कुछ अभी मैंने बयान तो किया था कि वो पहले जापान में आया या यूरोपियन ममालिक में, तो आहिस्ता आहिस्ता ये पनपता रहा, और सन 80 में शायद ये हम लोगों की तरफ आया। सन 80 में दावत इस्लामी, सन 80 या 81 में दावत इस्लामी बनी है, 81 में शायद, 81 में शायद। तो ये कि वो मतलब हमारे यहाँ इतना पुराना नहीं है हमारे मुल्क में, लेकिन अफसोस के है, और है जोरदार है बदकिस्मती से, और हर जगह है तकरीबन, यानी कि बहुत कम जगह ममालिक बच्चे में 129 कंट्रीज का मैंने अभी, और जो मुझे मिली मतलब एक लिस्ट, अब ये भी खुदा जाने न्यू है या पहले की है, तो है ये मतलब खराबियां। तरक्की याफ्ता मुल्कों में जो तरक्की याफ्ता कहलाते हैं उनमें ये ज्यादा शायद होता ही है, पैसे होते हैं ना इनके पास, ज्यादा करते होंगे। लेकिन मैंने अभी तक ये नहीं सुना कि ये मुल्क की सतह पर मनाया जाता है, ये अवाम मनाते हैं गालिबन। अब तक तो मैं यही समझ पाया हूं, क्योंकि मुल्क की सतह पर कभी भी ये नहीं देंगे कि फायरिंग करो और नाचो गलियों में आकर शराबें पीकर, कि इससे तो क्राइम बढ़ेंगे ना। और क्राइम बढ़ना, ऐसे क्राइम्स कि जिनसे मुआशरा डैमेज होता हो, ऐसा कोई मुल्क भी नहीं चाहेगा। वैसे बहुत सारे गुनाह ऑफिशियली किए जाते होते हैं, लेकिन जो गुनाह ऐसे होते हैं ना जिनसे मार धाड़ कत्लो गारतगरी हो, तो कोई मुल्क भी नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। तो ये इस तरह के काम है कि इसमें फिर शायद उम्र भर की दुश्मनियां भी हो जाती होंगी आज की रात में, ऐसी हरकतें करते होंगे एक दूसरे के साथ के वो खोपड़ियां घूम जाती होंगी, मोहब्बतें नफरतों से बदल जाती होंगी, और फिर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते होंगे।
है बहुत ये खराब अंदाज है, इसको नहीं होना चाहिए। इसको ऐसे काश सारे हमारे मुसलमान भाई उलमा मुबल्लिगीन मुक़र्रिरीन ये मिलजुल कर इसका मतलब यानी कि लोगों को समझाते रहे ना तो फायदा होता है। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन आयत कुरानी है, और समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फायदा देता है। सब समझा, आज समझाना ये अपनी जगह पर, आज तो किसने सुनना है हमारी? आज तो जिन्होंने अल्लाह गुल्ला करना है वो पोजीशन ले चुके होंगे, बल्कि 12 बजे का इंतजार क्या करते हैं, ये पहले से तड़ातड़ी शुरू कर देते हैं। और ये सुनने के लिए तो आते ही नहीं है ना, ये मदनी चैनल पर होंगे, ये तो मतलब पहले से इसका होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तो पहले से भी होता है, और इसके हमारे क्लिप भी कई दिन से चल रहे हैं। न्यू ईयर में जो खराबियां शामिल हैं उनके ताल्लुक से, और इनको सुन सुन कर भी हो सकता है कई लोग मतलब बाज आ जाते होंगे इस गुनाह से, बैठे भी होंगे अभी इसमें। हो सकता है कोई पैगाम भी दें कि भाई हम मतलब यानी कि माज़अल्लाह पहले इस तरह करते थे, अब ये हम आपके साथ बैठे हुए हैं कि हम माने उस काफिले में शरीक हो गए कि जो वाया मदीना जन्नत की तरफ रुख किए हुए। हमें मतलब ये जहन्नम में नहीं जाना, हमें जन्नत में जाना है, तो इसलिए हम आशिका रसूल की सोबत में आ गए। ऐसे बहुत से होंगे इंशाअल्लाह, मदनी चैनल पर अपने घरों पर बैठे होंगे जो ये मतलब अल्लाह गुल्ला पहले करते थे अब नहीं करते होंगे। तो मदनी चैनल ने अल्हम्दुलिल्लाह न जाने कितनों की तकदीरों को बदल कर रख दिया है अल्लाह की रहमत से। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। सब गुलामों का भला हो, सब गुलामों का भला हो, सब करे तैबा की सैर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। काश के हिजरे मदीना मुझको रखे बेकरार, काश के हिजरे मदीना मुझको रखे बेकरार। चैन की
اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلق زینت عرش معلق الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ ماشاء اللہ مرحبا الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبے دارالمدینہ کی طرف سے بھی ایک بڑا پیارا اعلان ہے کہ 2023 کی آمد ہو چکی اور ہمارے شعبے دارالمدینہ کی ایک بڑی اہم برانچ جو ہے وہ ممباسا کینیا کے شہر ممباسا میں بھی الحمدللہ دارالمدینہ کی انٹرنیشنل اسلامک اسکول سسٹم کا آغاز جو ہے یہ ہونے جا رہا ہے تو یہ ممباسا شہر کینیا الحمدللہ یہاں پر بھی نئے تعلیمی سال نیو ایئر میں 2023 میں الحمدللہ ایڈمیشن شروع ہوں گے اور یہاں کی بھی برانچ کا آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب ورب العرش العظیم صلی اللہ علیہ محمد. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا
لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلی اللہ علیہ وسلم. 24 دسمبر 2022 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، جہنم کے خازن کا نام بتائیے. جواب حضرت مالک علیہ السلام. سوال نمبر 2، احادیث مبارکہ میں جن لوگوں کو عقل مند کہا گیا ان میں سے کسی ایک کے متعلق بتائیے. جواب عقل مند وہ ہے جو متقی ہے. ایک روایت میں ہے جو اللہ پاک پر ایمان لایا، اس کے رسولوں کی تصدیق اور فرما برداری کی. سوال نمبر 3، برستی بارش میں دعا مانگنا کیسا ہے؟ جواب سنت ہے. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: نعمان اتاری، ڈی جی خان، بنت اورنگزیب اتاریہ، سیالکوٹ. محمد اویس نعیم قادری، گوجر خان. محمد عامر مشتاق اتاری، جھنگ. بنت ساجد اتاریہ، علی پور چٹھا. بنت عبد القیوم، ٹنڈو جام. بنت الطاف حسین، گجرات. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرعہ اندازی یعنی لکی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت الطاف حسین، گجرات. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعہ کے لیے عطا کیا جاتا ہے. آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں. دعائے جانشین امیر اہل سنت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت کے 126 ارشادات پڑھ یا سن لے، اسے دین کی خدمت کا جذبہ عطا فرما اور راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. امیر اہل سنت کے 126 ارشادات اردو زبان میں 14 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 20 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرینچ، بنگلہ، ہندی، سندھی، پشتو، رومن، اردو شامل ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 03131139 پر رابطہ کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ بیماری کے فضائل کی ترغیب دلائی گئی تھی، جس سے ملک اور بیرون ملک پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے. آئیے دیکھتے ہیں ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی. رسالہ بیماری کے فضائل. پاکستان اسلامی بھائی 13,87,325. پاکستان اسلامی بہنیں 9,43,161. اوورسیز اسلامی بھائی 19,827. اوورسیز اسلامی بہنیں 20,471. مجموعی مطالعہ کارکردگی 23,70,784. یہ الحمدللہ جو ہماری کارکردگی ملی ہے ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی، تو یہ کمپیریجن کے حساب سے کراچی سٹی میں ڈونیشن سیل ڈپارٹمنٹ جن کے نگران ہیں سید شفیق شاہ صاحب، یہ ان کا نمایاں نمبر ہے. اسی طرح انٹیریئر سندھ میں مدرسہ مدینہ بالغان قاری نصیر احمد اتاری، بلوچستان میں شعبہ مدرسہ مدینہ کے محمد کلیم، اور پنجاب میں مدرسہ مدینہ بالغان مولانا طاہر علی حمزہ اتاری مدنی، خیبر پختونخوا KPK میں مدرسہ مدینہ بالغان عقیل اتاری، کشمیر میں مدرسہ مدینہ بالغان بلال اتاری. تو یہ نمایاں الحمدللہ انہوں نے پوزیشنز حاصل کی ہیں. اور ویسے بھی اگر تمام ہی ذمہ داران کوشش کریں تو یہ پڑھنے سننے والوں کی تعداد
हमारा टारगेट जो 40 लाख का है वो हम हासिल कर सकते हैं। मालूमाती खजाना है ये, आफियत का ठिकाना है ये, आ जाए सब सीख ले दीन को, नेकी की राह पे लाना है ये, नेकी की राह पे देखते रहिए मदनी मुज़ाकरा, मदनी मुज़ाकरा, देखते रहिए मदनी मुज़ाकरा, मदनी मुज़ाकरा।